آپ کے والد گرامی جن کا نام ابو صالح موسیٰ ہے اور ان کا لقب جنگی دوست ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے معرکے کے اندر بڑے ذوق اور شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں بڑی مشہور بات اور آپ کے تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک دن جا رہے تھے تو نہر کے کنارے پانی پر بہتا ہوا ایک سیب دیکھا۔ مسلسل سفر کرنے اور جہاد کرنے کی وجہ سے بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے۔ جب آپ نے سیب بہتا ہوا دیکھا نہر کے اندر تو آپ نے اس سیب کو نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ سیب کا مالک کون ہے، اس سے اجازت بھی لینی ہے کہ نہیں لینی؟ بغیر اجازت لیے، بغیر سوچے سمجھے تو نے سیب کھا لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو دل میں خیال آیا کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ اس طرف چل پڑے جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں نہر کے کنارے سیب کا باغ ہے، تو کچھ درخت نہر کے کنارے لگے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہاں سے سیب نہر میں گرا ہے اور بہتا ہوا میرے پاس پہنچا۔ اس باغ کے مالک کو تلاش کیا۔ آگے وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تاریخ میں حضرت سید عبداللہ سومعی ملتا ہے، اور وہ بھی صاحب بصیرت اور صاحب تقوی بزرگ تھے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تو حضور شہنشاہ بغداد کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست عرض کرنے لگے، بابا جی میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے باغ کا ایک سیب نہر میں گرا تھا اور بہتا جا رہا تھا، میں نے آپ سے اجازت لیے بغیر وہ سیب کھا لیا ہے، اب اس کی معافی کا خواستگار ہوں کہ آپ اس سیب کی معافی عطا فرمائیں، وہ سیب مجھے بخش دیں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے جب یہ بات سنی تو دیکھا کہ اس نوجوان کی پیشانی پر تو تقوی کا نور ہے، طہارت اور پاکیزگی اس کے چہرے سے جھلک رہی ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی جو کہ خود بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ بیٹا اس سیب کی معافی کے لیے ایک شرط ہے، تمہیں میرا کچھ کام کرنا ہوگا۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی اور کہا کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے سیب معاف کروانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا شرط ہے؟ حضرت عبداللہ سومعی کہنے لگے کہ میرے باغ کی اتنے سال تمہیں باغبانی کرنی پڑے گی، اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی، پھر جا کے میں سیب معاف کروں گا۔ آپ اندازہ کریں، صرف ایک سیب کی معافی کے لیے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور غوث پاک کے والد گرامی راضی ہو جاتے ہیں ایک سیب کی معافی کے لیے، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے باغ کی باغبانی کروں گا، رکھوالی کروں گا، پانی بھی دوں گا، خیال کروں گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو مدت طے ہوئی تھی اور سالوں پر محیط تھی، وہ مدت جب ختم ہونے کو آئی تو آپ بھی خوش ہوئے کہ اب مجھے سیب کی معافی مل جائے گی اور میں اپنے گھر کو لوٹ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ سومعی باغ میں آئے، کہنے لگے ابو صالح
میرا دل کر رہا ہے کہ سیب کھانے کو، تو مجھے سیب تو کھلاؤ۔ حضور شہنشاہ بغداد کے والد گرامی ایک درخت سے سیب توڑ کر باغ کے مالک سید عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سیب پیش کر دیتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ صومعی سیب کھاتے ہیں تو وہ سیب کھٹا ہوتا ہے، ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے، ابو صالح تمہیں اتنے سال ہو گئے ہیں میرے باغ کی باغبانی کرتے ہوئے، ابھی تک تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے؟ اب سنیے جواب حضور شہنشاہ بغداد کے والد گرامی کا۔ آپ عرض کرنے لگے، بزرگوں ایک سے معاف کروانے آیا تھا تو سالوں آپ کے باغ کی باغبانی کرنی پڑ گئی، اور کھا لیتا تو پھر پتہ نہیں ساری زندگی غلامی کرنا پڑتی۔ ایک سیب کی معافی کے لیے مجھے اتنی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، تو میں تو اگلا معاف کروانے آیا ہوں، اور کھا کے میں کیوں پھنستا مصیبت میں؟ میں نے جتنے سال آپ کے باغ کی باغبانی کی ہے، آپ کے باغ کا ایک پھل بھی چکھ کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! یہ صاحب تقوی بزرگوں کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ میراں، غوث، پیران پیر، شہنشاہ بغداد، یہ اتنے لقب کیوں دے رہے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، ان کے خاندان کا تعارف تو سنو، اور دیکھو تو صحیح وہ کس مرد کے بیٹے ہیں، کیا تقوی ہے کہ سالوں باغ کی باغبانی کر رہے ہیں مگر کسی ایک درخت کا پھل چکھ کے نہیں دیکھا۔ اب حضرت عبداللہ صومعی جو کہ پہلے ہی صاحب بصیرت تھے، تقوی کا مرکز تھے، وہ پہلے ہی ان کے گرویدہ ہو چکے تھے، اشش کر اٹھے اور کہنے لگے کہ بیٹا ابھی تیری جو مشقت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس کے علاوہ میری ایک اور شرط ہے، تجھے ایک سیب کی معافی تب ملے گی جب تو میری بیٹی سے شادی کرے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی شرط مجھے منظور ہے۔ عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ بات اچھی طرح سن لو، میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، وہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھوں کی لنجی ہے اور پاؤں کی لنگڑی ہے۔ اس بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں میں تیری۔ آپ اندازہ کریں، اپنے آپ کو ذرا وہاں پہ لے جا کر سوچیں کہ صرف ایک سیب بغیر اجازت کے کھایا ہے، اس کی معافی کے لیے سالوں باغ کی باغبانی کی، اس کے بعد شرط طے کیا ہو رہی ہے کہ میری ایک ایسی بیٹی سے شادی کرو کہ جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ آپ نے ایک بھی اعتراض نہیں کیا، ایک بھی اعتراض نہیں کیا کہ حضور ایک سیب کی معافی اور اتنی مصیبت والی شرط کہ ساری زندگی وہ عورت کیا، وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ تو اس کو میں کندھوں پہ اٹھا کے ساری زندگی پھرتا رہوں گا اور ساری زندگی اس کے ساتھ بتانی ہے۔ قربان جائے تاریخ میں یہ بات نہیں کہیں ملتی کہ آپ نے ایک بھی اعتراض کیا ہو۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک سیب کی معافی کے لیے اگر ساری زندگی اس کی بیٹی کی خدمت بھی کرنا پڑی تو وہ کم ہے، کہیں رب مجھے قیامت والے دن سیب کی وجہ سے سوال نہ کر لے، قیامت کو شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ آپ اندازہ کریں کہ آج ہم اپنی بہنوں کا حق بھی کھا کے، یتیموں اور غریبوں کا حق مار کر، رشوت کا بازار گرم کر کے، ہم سودی کاروبار کر کے، اور ہر مہینے ایک دیگ چڑھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے 11ویں شریف کی دیگ دے دی ہے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو غور تو کرو کہ حضور سیدی شہنشاہ بغداد کے والد گرامی ایک بغیر اجازت کے کھایا سیب معاف کروانے کے لیے سالوں خدمت بھی کر رہے ہیں اور ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں
کہ جو گوشت کا ایک لوتھڑا اور ساری زندگی اس کے ساتھ بتانی ہے تو آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کس منہ سے ان کا نام لیں اور بہنوں کا حق بھی مار جائیں؟ ہم یتیموں غریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں، ہم پلاٹوں پہ قبضے کرتے پھریں اور پھر رشوت کے بازار بھی گرم کریں، یہ سارا کچھ کریں اور کہیں کہ ہم 11ویں کی ایک دے دیں گے اور غوث پاک راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، غوث اپنے والد کی مثال سامنے رکھ دیں گے اور کہ میں تو اس مرد کا بیٹا ہوں، اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے ایک سے معاف کروانے کے لیے سالوں باغبانی بھی کی ہے اور ایسی عورت سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ جو لولی لنگڑی ہے، بہری ہے، اندھی ہے۔ آپ نے بغیر اعتراض کیے فوراً عرض کر دیا حضور مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا۔ جب آپ کو کہا گیا کہ کمرہ عروسی میں آپ چلے جائیں، جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک تندرست توانا خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ آپ کے والد گرامی فوراً باہر آ گئے۔ حضرت ابو صالح فوراً باہر آ کے عبداللہ صومعی سے عرض کرنے لگے حضور جو باتیں آپ نے بتائی تھیں اس عورت میں تو موجود نہیں ہے، وہ تو تندرست ہے، وہ تو بالکل خوبصورت ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ بیٹا جس بچی سے تیرا نکاح پڑا گیا ہے وہ یہی ہے، وہ یہی تندرست عورت ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ نبینی ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کی زبان سے کوئی غیر شرعی جملہ نہیں نکلا۔ وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس کے کانوں نے کوئی لغویات نہیں سنی۔ وہ اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ ہاتھوں سے لنگی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کوئی غلط کاری نہیں کی ہے۔ پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک وہ غیر شرعی طور پر گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہی تیری دلہن ہے، یہی تیری بیوی ہے اور یہی میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ ہی میں تیرا نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے تجھے دیکھ لیا تھا تو صاحب تقویٰ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور غوث پاک کے والد گرامی اور والدہ دونوں کا تقویٰ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ ایک سیب کی معافی کے خواستگار ہیں اور ادھر ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ وہ ایسی تقوی کا مرکز ہے کہ بھائی جب ایسا باپ ہو اور ایسی ماں ہو تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب تقویٰ ماں بھی اور باپ بھی۔ حضور سیدی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد ایک تربیت کا سلسلہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ایسے والد نے اور ایسی والدہ نے بچے کی تربیت کی ہوگی تو یہی تو اثر تھا۔ بڑے اشارات ملتے ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں کہ 18 سال کی آپ کی جب عمر ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں ایک بیل کے پیچھے جا رہا تھا تو میں نے اس کو مارا اور اس بیل نے مڑ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کی اور مجھے کہنے لگا عبد القادر تجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تو جنگل کے جانوروں کو مارے، تجھے اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ کہتے میں گھبرا گیا، فوراً جب گھر آیا تو گھر آ کے میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں ظاہری آنکھوں سے کہ میرے سامنے عرفات کا میدان ہے اور وہاں لوگ حج پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ سے جب یہ سارا ماجرا عرض کیا تو میری والدہ نے کہا کہ واقعی آج یوم عرفہ ہے اور لوگ عرفات کے میدان میں حج پڑھ رہے ہیں۔ اور والدہ صاحب بصیرت تھی، تقوی کا مرکز تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ تم علم دین حاصل کرنے کے لیے، مصطفیٰ کا دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دو۔ آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ مادر زاد ولی ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد گرامی کو نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی،
اے ابو صالح اللہ تجھے ایسا بیٹا دینے والا ہے کہ جو میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ یعنی بشارت پیدا ہونے سے پہلے اور ولایت کے بہت سارے ایسے آثار کہ جو 55 سے 18 سال کی عمر تک ظاہر ہوتے ہیں، بہت سارے اشارے ہیں، لیکن 18 سال کی عمر کو پہنچے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ماں نے کہا بیٹا تجھے جانا ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ اماں مجھے مصطفیٰ کا دین پڑھنے کی اجازت دے دو، میں گھر سے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، تیرے والد نے 80 دینار چھوڑے ہیں وراثت میں، اور آپ کے ایک بھائی تھے، تو کہا یہ 40 دینار اس کا حصہ ہے اور 40 تیرے حصے میں آتے ہیں، یہ 40 دینار لے لو اور جاؤ۔ اب آپ یہاں پہ سوچیں تھوڑا سا کہ 18 سال کی عمر ایسی عمر ہے کہ جب ماں باپ کی امیدوں کا بچہ مرکز بن جاتا ہے، کہتے ہیں اس کا شناختی کارڈ بن گیا ہے، اب یہ نوکری کرے گا، یہ کاروبار کرے گا اور ہمارا سہارا بنے گا، تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ بوڑھی ماں جس کے سر کا سرتاج دنیا سے پردہ کر چکا ہے، وہ اپنے جوان بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤ اور یہ 40 دینار لے جاؤ۔ آج بھی مائیں جدا کرتی ہیں بچوں کو، لیکن وہ بچہ دبئی جا رہا ہوتا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہوتا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہوتا ہے، اور ماں روتی ضرور ہے لیکن اسے حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جب واپس آئے گا نا 2-4 سال کے بعد تو ایک بریف کیس پیسوں کا بھر کے لے کے آئے گا، یہ میرے لیے سونے کے کانٹے لائے گا، بڑے سوٹ لے کے آئے گا، یہ بہن بھائیوں کی چیزیں لے کے آئے گا، اس کے جانے کے بعد ہم بڑا مکان بنا لیں گے، بڑی جائیداد بن جائے گی۔ یہ ماں کو حوصلہ ہوتا ہے تو پھر ماں روتے ہوئے ودا کر دیتی ہے۔ لیکن قربان جائے حضور سیدی شہنشاہ بغداد کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کے کرتے کے اندر 40 دینار سی دیے، اور جو بغداد کو قافلہ جا رہا تھا شہر سے نکل کر اپنے بیٹے کو وداع کیا اور کہا بیٹا آج کے بعد میں تیرا منہ نہیں دیکھ سکوں گی، قیامت کو ملاقات ہوگی۔ یہ پتہ ہے ماں کو کہ آج کے بعد ملاقات دنیا میں نہیں ہو سکتی، قیامت کو ملیں گے، لیکن یہ سمجھا اور سوچا کہ مصطفیٰ کا دین حاصل کرنا، اس دین کا علم حاصل کرنا ہماری ملاقاتوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ماں نے کہہ کے بھیجا، تربیت تھی نا ماں کی، کیا کہہ کے بھیجا؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ بیٹا سارے نہیں بول رہے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کیسا بھی معاملہ بن جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کی ماں کہہ دے، پہلی بات تو کہتی نہیں، یہ تو رواج ہی ختم ہو گیا نا کہ ماں باپ کو تربیت کریں۔ آج تو ہماری تعریف کا مرکز اور معیار یہ بن گیا ہے کہ جو بچہ زیادہ جھوٹ بول رہا ہو، جو بچہ زیادہ فراڈ کرنے والا ہو اور چکمہ دینے والا ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہے بڑا سیاڑا ہی۔ عام مجلس میں بیٹھے ہو نا تو کوئی کام پڑ جائے تو ایک میرے جیسا سادہ بندہ کہے جی میں کر کے آنا، لوگ کہتے نہیں یہ تسی بہ جاؤ جی، اے بندے نو کراؤ، کیوں؟ اس کی زبان بڑی تیز چلتی ہے، یہ چکمہ دے لیتا ہے، یہ جھوٹ بول لیتا ہے۔ اور اسی بچے کی تعریفیں ہوتی ہیں خاندان میں جو اپنے افسروں کو مٹھی میں کر کے رکھتا ہے، جو زیادہ رشوت لیتا ہے، جو زیادہ مار دھاڑ کر کے پیسہ کماتا ہے، خاندان میں تعریف اسی بچے کی ہوتی ہے۔ کہتا ہے یار فلانے کا منڈا بڑا سمارٹ نکلے ہے، بڑا سیاح نکلے ہے، کیوں؟ وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے، وہ افسروں کو چکمہ زیادہ دیتا ہے، مخلوق خدا کو زیادہ تنگ کرتا ہے۔ ہماری تعریفوں کا معیار یہ ہے، ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں گے جو 2 نمبری کرتا ہے۔ اس لیے خاندان میں ماں باپ تربیت نہیں کرتے، تو اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی ماں کہہ بھی دے پتر جھوٹ نہیں بولنا، تو آج کل کے بچے کیا کہتے ہیں، اماں چھاڑ تینوں نہیں پتہ ہے، سچ دا تے زمانہ ہی کوئی نہیں۔
کہتے ہیں نا کیا جملہ بولتے ہیں ہم، کہتے ہیں سچ دا اللہ کے بندوں سچائی میں برکت ہے اور سچائی کی عزت ہے۔ جہاں ہر بندہ 2 نمبر ہو جائے تو 1 نمبر کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں شہر میں کئی ایسے لوگ ہوں گے کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ پیسے تے زیادہ لینا ہے مگر چیز 1 نمبر دیتا ہے، لوگ دور دور سے وہاں جاتے ہیں، کیوں؟ سچائی کی 1 نمبر کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں زمانہ برا ہو جائے وہاں اچھے بندے کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مت کہا کرے کہ یار سچ دا زمانہ ہی کوئی نہیں، بھائی زمانہ ہے سچ کا۔ یہی ماں نے کہا تھا بیٹا زندگی میں جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کی ماں کہتی ہے بس جتوں ہی پیسے لے آ، جھوٹ بول سچ بول جو کرنا ہے کر، ہمیں تو یہ چاہیے۔ تو میرے بھائیوں ماں نے جب کہہ کے بھیجا، اور پھر قربان جائے آگے بھی سید عبد القادر جیلانی ہے، سبحان اللہ۔ اب اسی قافلے میں اسی سفر کے دوران مصیبت آ گئی، قافلے کو ڈاکو پڑ گئے، قافلے والوں کا سامان لوٹ لیا۔ سردار بیٹھا ہوا ہے چوڑا ہو کے ڈاکوؤں کا، اور ڈاکو سامان قافلے کا لوٹ رہے ہیں، تو ایک ایک کر کے ڈاکو حضور غوث پاک کے پاس بھی آتا ہے، پوچھتا ہے بچے تیرے پاس کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس مال ہے 40 دینار ہے۔ انہوں نے تلاشی لی نہیں ملے، دوسرے نے لی نہیں ملے، اب سارا قافلہ لوٹ لیا۔ تو سردار نے پوچھا ہاں بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی سارا قافلہ تو لوٹ لیا ہے مگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، مگر ہم سب نے تلاشی لی ہے ہمیں نہیں ملے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس لے کے آؤ، اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد کتنی عمر ہے بھائی؟ 18 سال۔ بولو 18 سال کے قریب۔ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے ڈاکو۔ سردار کہنے لگا پتر جھوٹ کیوں بول دے ہو؟ آپ نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ان کا سب نے تلاشی لی ہے ملے نہیں۔ کہا میری ماں نے میرے کرتے کے اندر سی دیے تھے اس لیے نہیں مل رہے۔ آپ نے کرتا اتارا اور 40 دینار نکال کر کہا کہ یہ ہے۔ وہ کہنے لگا بیٹا تو جھوٹ بول سکتا تھا، ہمیں نہیں ملے، تجھے اتنا کھول کے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب تیرا مال بچ رہا ہے، لوگ تو بچاتے ہیں جھوٹ بول کر، جب تیرا مال بچ رہا تھا تو نے ہمیں اتنی کھول کے بات کیوں بتائی؟ کہنے لگا میں کیا کروں، اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں نے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں نے کہا تھا، رسول اللہ کی حدیث سنائی تھی کہ بیٹا جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں تو مصطفیٰ کی حدیث سن کے آ رہا ہوں، ماں سے وعدہ کر کے آ رہا ہوں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا جملہ تھا نا، تو آنسو آ گئے۔ کہنے لگا افسوس کہ تو اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے، اور میں اپنے رب سے کیا وعدہ جو ہے اس کو توڑے پھرتا ہوں۔ میرے رب نے کہا ہے کہ رزق میں دوں گا، حلال طریقے سے کماؤ، تو اپنی ماں سے کیا وعدہ پورا کر رہا ہے اور میں اپنے رب سے کیا وعدہ توڑ رہا ہوں۔ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اور میں آج کے بعد ڈاکہ زنی نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ اپنے چیلوں سے کہنے لگا بھائی میں تو توبہ کرنے لگا ہوں، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ڈاکہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا، توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سارے ڈاکو ایک سچ کی وجہ سے توبہ کر کے اللہ کے مقبول بندے بن گئے۔ تو یہ پیران پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے ذات کے حوالے سے۔ ابھی علمی مقام الگ ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ آپ کہتے ہیں کہ سارے ولی میرے قدموں پر ہیں اور میں مصطفیٰ کے قدموں پر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی آپس میں نسبت ہے حضور غوث پاک اور حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں ایک دو مثالیں جلدی سے دے کر بات سمیٹتا ہوں۔ آج اتنا کیوں چرچا ہے کہ جہاں بھی کوئی مسلمان اور جہاں بھی عاشقان رسول رہتے ہیں وہاں حضور غوث پاک کا نام باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا نسبت دیکھیں، اس کی وجہ ہے
کہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی شان، سب سے بڑی برہان کس کی ذات ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدی جان دو عالم کی ذات ہے۔ یعنی قدرت کی دلیل نبوت ہوا کرتی ہے، اور نبوت کی سب سے بڑی دلیل حضور غوث پاک کی ولایت ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس طرح ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے پیارے حبیب، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اللہ نے ایک جلسہ سجایا، انبیاء کی روحوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت کا تاج پہناؤں گا، پھر تمہارے پاس میرا شان والا رسول آئے گا، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور اس پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو گواہ بنا لو۔ اور فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب پر میں گواہ ہوں۔ جب یہ بات ہوئی، اللہ نے وعدہ لیا۔ اب وعدہ بازو کھڑے کر کے لیا کوئی نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے اس طرح لیا ہو، جس طرح بھی اللہ نے حلف لیا۔ لیکن امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں ایک بات نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کریم وعدہ لے رہا تھا انبیاء کی ارواح سے، تو انبیاء کے سروں پر ایک چمکدار بادل نے سایہ کیا، اور وہاں سے نور کی ایسی چمک نکلی کہ سب انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ، یہ بادل سے چمک کس بات کی آ رہی ہے، یہ روشنی کس بات کی ہوئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جس رسول کی نصرت اور ایمان لانے پر تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے، یہ اس محمد مصطفیٰ کا نور ہے جو چمک مار رہا ہے۔ سبحان اللہ، جب اتنی بات ہوئی تو سارے انبیاء کی گردنیں جھک گئیں، سارے نبیوں کی گردنیں جھک گئیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام نبیوں کی گردنیں عالم ارواح میں جھک گئیں۔ اور جب حضور غوث پاک نے بغداد کے منبر پر یہ اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، جس طرح سارے نبیوں کی گردنیں حضور کے لیے جھک گئی تھی، اسی طرح سارے ولیوں کی گردنیں حضور غوث پاک کے لیے جھک گئی۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا نبوت میں صرف ایک واقعہ ہوا ہے کہ جہاں نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا لیں، اور دنیا ولایت میں صرف ایک واقعہ حضور غوث پاک کے لیے ہوا ہے جہاں سارے ولیوں نے حضور غوث پاک کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ یہ ایک نسبت ہے حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور شہنشاہ بغداد کو۔ دوسری نسبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیاستہ کی روایت ہے، فرمایا جنت میں جنتیوں کی، میری امت میں جو جنتی ہوں گے نا، کل امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ جنتیوں میں جنتیوں کی 100 جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، یعنی سارے 1.25 لاکھ کے قریب نبی، ان کی امتیں، ان کی 40 صفیں ہوں گی، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ تنہا کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت امت عطا کی گئی ہے۔ تو آپ اس نسبت سے بھی دیکھیں گے نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت امت عطا ہوئی ہے، اور حضور غوث پاک کو کثرت مریدین عطا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، بڑے بڑے جو سلاسل ہیں 4، اور عرب میں 2 سلاسل ایسے ہیں، ان کو ملا کر 6 بڑے سلسلے بنتے ہیں۔ ان 6 سلسلوں میں جتنے مرید ہیں، سب میں زیادہ سلسلہ جو بڑا ہے اور تعداد میں زیادہ ہے وہ قادری سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ، تو جہاں یہ نسبت ہے کہ آپ کے لیے گردنیں جھکی ولیوں کی، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ کو کثرت مریدین عطا کی گئی۔ ایک اور نسبت انا اعطیناک الکوثر کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت معجزات عطا کی گئی۔
جتنے معجزے حضور کے ہیں کسی اور نبی کے نہیں ہیں۔ اسی طرح جس طرح تمام نبیوں سے زیادہ معجزے اللہ نے حضور کو عطا کیے، اسی طرح تمام ولیوں میں سب سے زیادہ کرامتیں اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی۔ تو اس نسبت سے بھی آپ حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، اور اس لیے فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ سارے ولی میرے قدموں پر ہیں، یعنی میرے اتباع کرتے ہیں، اور میں رسول اللہ کی اتباع کرتا ہوں۔